السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے میاں صاحب. اور میاں صاحب کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ان کے ایک خدمت گزار. کیا حال ہے میاں صاحب آپ کا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے کیا؟ یہ ڈینگی ہے تو جوان ہو گئے. اچھا بھائی، آپ کرتے کیا ہیں؟ مالش، تیل مالش، شیمپی. بس اتنا ہی فکر ہے جی. یہ تحفہ ملا کہاں سے؟ یہ میں پچھلے دنوں کراچی کے ایک دورے پر گیا تھا تو وہاں میری ملاقات ممنون حسین صاحب سے ہوئی. انہوں نے 2 پلیٹیں بھلے اور یہ ہمیں گفٹ کیا. اچھا، تو انتہائی کمال کا محسوس ہے یہ محسوس کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے جو مساج کرتا ہے. یہ جب آپ کو مساج کرتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے. یہ بھی کرو. میرے ساتھ کوئی جگہ کوئی نہیں سی اتنے مالش کرانا ہو گیا. نہ کرے میاں صاحب. میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی کرو. نہ کرو میاں صاحب، اتنا ساڑا بھی دل کر رہا ہے. اچھا میاں صاحب، سیاست کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ بھائی جان سیاست تو بڑی زبردست چل رہی کراچی میں. میں میاں صاحب کی بات کر رہا میں ہوں. بھی وہی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کبھی جائیں دھرمسی باڑے سے جائیں آپ وہاں امپریس مارکیٹ میں نکلیں، وہاں سامنے جائیں دیکھیں آپ سب آپ اوپر جائیں. میاں صاحب وہ ہیں، وہ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. میں سر سیاست کا پوچھ رہا تھا، بیچ میں بھائی صاحب کود پڑے. میں بھی سیاست ہی کی بات کر رہا تھا. انہوں نے اجازت نہیں دی اور ہم نے 5 سال میں کام کیا ہے تو آج آپ دیکھیں دوبارہ ہمیں پنجاب کے لوگوں نے پھر سے الیکٹ کیا ہے. اچھا لیکن سر آپ کا یہ جو سندھ والا معاملہ ہے وہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے. سندھ میں تو آپ کی پاپولیرٹی بھی وہیں کی وہیں ہے. سندھ میں بڑی حکومت چل رہی ہے ان کی ممنون حسین کی. ممنون حسین جہاں سے بھی جا رہے ہیں نا وہاں پہ ہر جگہ ان کی زندہ باد زندہ باد. آپ کو کیا پتا ممنون حسین کی بڑی بات چل رہی ہے وہاں پہ کہ آپ جہاں سے دھرمسی واڑے سے لے کے کٹی پہاڑی تک، کٹی پہاڑی سے لے کے لالو کھیت تک، لالو کھیت سے لے کے نازم آباد تک، ہر جگہ یہیں کی بات ہے. 5 سال ہلنے والی نہیں حکومت. ارے بھائی آپ سے بات یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرا نام میاں صاحب ہے؟ آپ کا نام یا میرا نام بلو برف والا ایمان صاحب ہے؟ ایمان سے بتائیے. آپ کا میاں صاحب جو بھی نام ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا شو آج اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح آپ کی حکومت چل رہی ہے. یہ تو ممنون حسین نے واپس بھی نہیں لینا جی. اس پر آپ کیا کہتے ہیں سلیم صافی صاحب؟ میں کیا کہوں گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں دیکھو بھائی آپ جو ہے نا خدا کے لیے تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ. تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بھائی جان جب یہ مجھے لے کے آیا نا یہاں پہ تو ان نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تمہارا بھی انٹرویو ہوگا. اب میں تو کچھ بول نہیں رہا، میں تو چپ کھڑا ہوں. یہی بول رہے ہیں. جی ماسٹر جی. جی میرا میاں صاحب کے ساتھ ایک سوال ہے. سندھ میں بھی میاں صاحب فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں. پشاور میں ہمارے اداکار کامیاب ہو رہے ہیں پنجاب کے. آپ نے پنجاب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جناب. آپ کی پیدائش کیا صرف ٹریجڈی کے لیے ہوئی ہے؟ اے ٹریجڈی کوئین. چھوٹی چھوٹی ویسے بات سن میاں صاحب، اداکاری نہ کریں. جی زینب. سر آپ نے میرا کی بات سنی ہے؟ ہاں جی. اب کیا کیا اس نے؟ ہاں اس کی جو پشتو فلم ہے وہ سپر ہٹ گئی ہے. وہ سپر ہٹ ہوگی ابھی. تو صحیح بات ہے نا، کیا ہو گیا؟ کم از کم ہماری جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو تھوڑا ڈسکس کیا کریں. پشتو فلم بھی آخر یہ کیا ہے؟ میاں صاحب میرا حرکت نہیں میں تو تھوڑی کمر دی درد نہیں جا رہی. اتو تسی پیچھے کمر کاس بٹھا. ویسے کیا بات ہے میاں صاحب، آپ نے کبھی ہمارے بارے میں کچھ سنجیدگی سے غور نہیں کیا؟ ہم تو ہیں آپ کے خاندان. محترمہ میاں صاحب کو چھوڑیے، آپ سی ایم ہاؤس آپ میں آ کے مجھ سے ملیے. چلو آپ کبھی آؤ سی ایم ہاؤس میں، وہاں آ کے پوچھو میاں صاحب کا مالشیا کہاں رہتا ہے. مجھے سروینٹ کوارٹر دیا ہوا انہوں نے. اور جانے دیں، محسوس کہتے ہیں آپ کو. آپ مالشیا. میاں صاحب یہ مالشیا آپ کا؟ میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میاں صاحب یہ مالشیا نہیں میاں صاحب، یہ تحریک انصاف والے نے تڑ سے کالا علم کیتا ہے. آپ کو پتا میں آسکر کے لیے نامینیٹ ہو گئی ہوں. تم؟ ہاں جی افغانستان والے دے رہے باجی. یقین کریں آپ مجھے اتنا یاد آئے، آپ کو میں نے اتنا مس کیا. آپ کے لیے میں وہاں بہت کچھ لے کے آئی ہوں. سارا کیپی ویلا کر چھڑے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے مردان کے پیڑے لے کے آئی ہوں. مردان کے بدایونی پیڑے. واہ ایڈے اوکھے پیڑے سن. میں تو صرف دکاندار رہی کہ بھائی پیڑے دے. اور وہاں کا جو ویدر ہے آئی کانٹ بلیو اٹ. کبھی وہاں پہ کراچی پہ آؤ، آپ کو ویدر تو وہاں کا دکھائیں گے ہم. کراچی کا ویدر باقی بہت آج کل تو بہت ہی شاندار ہے. اچھا آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ اوکاڑا.
نہیں وہ تو ہے ہی ہے. اس کے بعد کراچی. آئی لو اٹ. یقین کریں وہاں پہ جو ہے نا سن روف. سن روف وہ کیا؟ جو سمندر کا کنارہ ہوتا ہے. ہاں اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ صادق تو کبھی کراچی گیا ہے؟ کیوں نہیں گیا؟ سمندر کے کنارے اونٹ کرائے دے دیندا. اچھا سر ایک منٹ پہلے یہ بتائیے یہ والے سر یا یہ والے سر؟ سر ظاہر ہے آپ پہلے یہ کلیئر ہو. آپ اچھا بھائی بات سنو. جی جناب. ان سے بات کر, آپ سے نہیں میاں صاحب, آپ سے نہیں, وہ مسعود سے بات کر رہا ہوں. بھائی بات سنو. جی بھائی. ایک انگلی منہ پہ رکھے اور ایک ہاتھ سے دباتے رہے. جی میاں صاحب ایک سوال ہے آپ سے. جی پوچھیں. میں نے کہا تھا منہ پہ انگلی رکھو. آپ نے یہ کہا تھا منہ پہ انگلی رکھو, آپ نے بولنے سے منع نہیں کرا تھا. جب تک آپ اسے بولنے سے منع نہیں کرا ہے اس وقت اس وقت نہیں چھوڑے گا. خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں یہ گھیڈانی سے جو پیدا ہے آگے کٹی پہاڑی پٹیل پاڑا پہ جاؤ گے جب تک ایسا نہیں کرو گے کرے گا. بھائی آپ پریشان نہ ہو نا, اس وقت یہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. جی میاں صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میاں صاحب نے پنجاب کا 50% ہولڈ اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر دیا, کیا وہ اس قابل ہے؟ اے انسانیت سوز ہدوانے, تربوز صفت انسان. یہ کیا باتیں شروع کر دی میاں صاحب؟ طرح کا سوال ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پنجاب کی حکومت حمزہ شہباز شریف کے حوالے کر دیا اور خود بجلی کے پیچھے بھاگے پھر رہا. اگر حمزہ کو یہاں ہم پنجاب کا انچارج بنا دیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. حمزہ میری کاپی ہے. جو پرفارمنس میں نے دی پچھلے 5 سالوں میں وہ اگر اس کا ریکارڈ کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ صرف حمزہ توڑ سکتا ہے. میاں صاحب آپ پتہ نہیں کیا بھائی تم جواب دو. آپ سے بہتر گفتگو وہ کر. بات یہ ہے کہ حمزہ جو ہے نا, حمزہ کو کچھ پتا نہیں, حمزہ اپنے ابا کے نقشہ قدم پہ چل رہا ہے. اچھا اب جو یہ کام کر رہے ہیں وہ تو یہ کام کرنے والا نہیں, کیوں یہ ہے سلو وہ ہے فاسٹ. چلے گا سلو جاتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کی آواز سنیے, میاں صاحب کی آواز نہیں نکل لی. میاں صاحب ذرا تو اونچی بولیے گا کہ ہم تک آپ کی آواز جائے. آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. اچھا جی. ارے بھائی ہم کیسے بولے, ہم تو ہے ہی سے لوگ. اچھا سر یہ بتائیے چائنا کا حالیہ دورہ کیسا رہا؟ بھائی آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں نا, چائنا میں جو گئے نا میاں صاحب, انہوں نے جا کے وہاں بڑی بڑی بجلی کی کمپنیوں سے بڑی باتیں کری ہیں, پاور سے بڑی باتیں کری ہیں. اب یہاں پاکستان میں آ رہا ہے بجلی. ایک سیکنڈ میاں صاحب, آپ کی ہر مصروفیت میں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ میری بدنصیبی ہے کہ مجھے ساتھ لے جانا پڑتا ہے. لیکن یہ آپ کی جاسوسی کرتا پھرتا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ باندری مجھے بات کیوں نہیں کرنا. اچھا پلیز جواب دیجیے پلیز. میاں صاحب نے یہ کرا وہاں پہ فرائیڈ رائس کھائے اور بڑے بڑے پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں بجلی کا برہان جو ختم ہو جائے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. کیا کرنے لگے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, پاکستان بجلی کا برہان بالکل ختم ہو جائے گا. کہ میاں جی کا بڑا صحیح چل رہا ہے. پاکستان میں بجلی کا برہان ختم ہوا نا, قسم کھا کر کہنا ہوگا یہ بالکل جھوٹ ہوگا. حالانکہ قدم چائنا کی بڑی بڑی کمپنیاں تم لیتے ایک بریک ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہماری آج گروپ ڈسکشن کا موضوع ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں علم و فضل کو کوئی ترہ امتیاز نہیں سمجھا جاتا, باعث فخر نہیں سمجھا جاتا. آج ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں ہمارے ایک دوست جو بہت پڑھے لکھے ہیں, دانشور ہیں, پیشے کے اعتبار سے پروفیسر ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھے جو ہیں یہ ڈمی میوزیم سے ایک سیٹ صاحب کو ہم نے بلا رکھا ہے. پہلے والے جینون ہیں, یہ آف کورس ان جینون ہیں, لیکن ہیں ارب پتی اور تقریباً چٹے ان پڑھ ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ پروفیسر صاحب جتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں تقریباً اتنی بڑی ان کی گاڑی ہے. ایک ہی گڈی چ دال چاول لاؤں. ہم نے خواتین و حضرات آج ایکسپرٹس کو بھی اوپینین کے لیے بلا رکھا ہے. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب, وہ ان موضوعات پر ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں, بڑی دلچسپ کتاب ہے, موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. ہم اس کا ٹائٹل بھی آپ کو شو کریں گے ابھی اسکرین پہ. جی ڈاکٹر صاحب, ایسا کیوں ہے پاکستان ایسا بد نصیب معاشرہ کیوں ہے؟ ہمارے ہاں علم و فضل کی قدر نہیں ہے, پیسے کی, مرتبے کی, عہدے کی قدر بہت ہے. جب یورپ کے اندر
جاگیرداری نظام سے سرمایہ داری نظام میں ٹرانسفارمیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک جدید صنعتی معاشرہ قائم ہوا، تو وہاں کا جو حکمران طبقہ تھا ان کی یہ ضرورت تھی کہ وہ ایک اپنی آبادی کو تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ پاکستان جو کہ نیم جاگیرداری نیم سرمایہ داری نظام کے اندر ہے، تو پھر ہمارے یہاں جو تعلیم ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی نیم سطح پہ ہی رکھا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے ہم علم سے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ جب برٹش کالونیل رول یہاں پہ آیا تو جو مسلم انٹیلیجنسیا تھا خاص طور پہ، اس کا بڑا شدید اینٹی ویسٹرن ریئیکشن ہوا کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھنا جو ویسٹ سے تعلق رکھتا ہے، جو مغرب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ہم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کا سر سید نے اس کو کمبیٹ کیا، اکیلے سر سید نے، اکیلے۔ اس وقت کاش کوئی 2-3 درجن سر سید پیدا ہو جاتے یکا یک تو شاید وہ کمی پوری ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، مگر وہ بیگیج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ویسٹرن فلمیں دیکھ لیں گے، ہم ویسٹرن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر لیں گے، ہم تھوڑا بہت جمہوریت کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو اوور آل سائنٹیفک ریشنلسٹ فریم ورک ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں۔ جی، علم اور معلومات، علم آپ کو انوینشن اور کریٹیوٹی اور کریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ معلومات آپ کو معمولی نقال بنا دیتی ہیں۔ ایک تو یہ بات، ایک نریٹر ہے، ایک چیز پکڑی ادھر سے اٹھائی ادھر رکھ دی، اس میں آپ کا کیا کمال تھا؟ اس میں آپ نے کیا ایڈیشن کیا کیا اس میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل۔ جیسے ہماری اس وقت ہمارا جو معاشرے کا جو مجموعی مزاج ہے، جو استاد ہے ٹیچر بیچارہ وہ اس غریب مزارے کی طرح ہوتا ہے جو جاگیردار کے سامنے، چونکہ وہ طالب علم جو ہے وہ استاد کی معاشرتی حیثیت کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ موٹر بائک پہ آیا ہے یا چھوٹی گاڑی پہ آیا ہے، اور وہ طالب علم جو ہے وہ استاد کو اس طرح منیمائز کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا پڑھ لکھ کے کیا کر لیا۔ یہ ڈکے، میں آ رہا ہوں آپ ہی کی طرف، یہ ڈکے ابھی آیا ہے ریسنٹ، میں سمجھتا ہوں پچھلے 30 سال۔ اس سے پہلے ہمارے کالج میں، وہ کہ ہم سے پہلے کی بات ہے لیکن ہم نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا ہے۔ ڈاکٹر نذیر ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں، آج بھی آئیکن ہے وہ عزت احترام اور رسپیکٹ کا، کہ ڈاکٹر نذیر جب آیا کرتے تھے اور بائیسیکل پہ ہوا کرتے تھے، وہ ان کو بڑی سے بڑی گاڑیاں اس دور میں بھی ہوتی تھیں، بڑے بڑے سردار وڈیرے جاگیردار، ان کی جان نکلتی تھی ان کے سامنے، تھر تھر کانپتے تھے وہ شاید کسی حکمران کے سامنے اتنا نہ کانپتے ہوں، اس لیے کہ علم کا جاہ و جلال جو ہے وہ اس وقت چہروں سے عیاں ہوتا تھا۔ آپ ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے کیا کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اور خواتین حضرات، میں پرسنلی انہیں جانتا ہوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کے تعارف میں، ایک بڑے عالم فاضل دوست ہیں ہمارے، لیکن چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ایک دن میں 70 دفعہ رونا روتے ہیں کہ وہ جو کلاس کا سٹرکچر ہے ہمارے ہاں، اس نے ذلت اور رسوائی کا آئیکن بنا کے رکھ دیا ہے علم و فضل کے اس مینار کو۔ آپ جب ایک بیکری پر جاتے ہیں، کوئی آپ کو پرائرٹی اس وجہ سے دیتا ہے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ ہمیں ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کا کام تو ہو ہی جائے گا، ان کو کر دیں۔ یہ تو بیچارہ پروفیسر ہے، جیسے بڑے بڑے میں نے افسروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ از اے پیٹی کانٹریکٹر، اس کو باہر بٹھاؤ، جنہوں نے کانٹریکٹس دینے ہوتے ہیں نا، وہ صرف بڑے کانٹریکٹرز کو بلاتے ہیں کہ جنہوں نے خود کھانا ہوتا ہے، ہمیں بھی کھلانا ہوتا ہے۔ یہ جو کلرکس ہیں ہمارے، یہ کیا سمجھتے ہیں پروفیسر کو، کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہی لوگ، ہماری بیوروکریسی اپنے پروفیسروں کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، اس وقت یہ بیوروکریسی ملک چلا رہی تھی، اور پاکستان دنیا کے واقعی ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک بنتا چلا جا رہا تھا۔ جب سے یہ ڈر آئی ہے، جب سے یہ غربت آئی ہے نا، اسی وقت سے ہماری بیوروکریسی، کیونکہ بیوروکریسی کے اقدامات نے پروفیسر کی تکریم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، علم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ دو ہی لوگ ہیں جو آپ کے ملک میں بڑے افیکٹو ہیں، ایک بیوروکریسی ہے، دوسرا میڈیا ہے۔ وہ جاؤ حشم کے چکر میں پڑ گیا، میٹیریلسٹک ہو گیا، اور میڈیا انفارمیشن کے جھنجٹ میں ایسا پھنسا ہے کہ انفارمیشن ڈیلی علم کا قتل کرتی چلی جاتی ہے۔ جی ماسٹر جی، جب سے روٹی روزی کو ڈگری کے ساتھ جوڑا گیا ہے، بڑی عمدہ بات ہے، اور پھر آگے جا کے ڈگری بھی جعلی کار آمد ہو گئی۔ وہ تو ایک بات کی بات ہے نا، پہلی بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، آنکھوں کرکی کھچ ماری۔ نہیں واقعی، جب علم کو وسیلہ روزگار بنانے کے چکر میں ڈال دیا گیا
तब से इल्म का हशर ये हुआ और फिर महसूस ये किया गया अगर रोजगार मकसद है तो रोजगार इल्म की बजाय इंफॉर्मेशन में ज्यादा पड़ा है। यही वजह है कि आपके यहां इल्म, नॉलेज वो डिमोट होने लगा, उसकी तनज़ली होने लगी। जिस तरह बड़ा बारीक सा फर्क है लिटरेचर में और ग्राफिटी में कि एक सस्ता, हल्का, घटिया लिटरेचर वो सिक्का राजुल वक्त बन जाता है, करेंसी बन जाता है। इस दौर का मारूफ आज वही लिटरेचर है, वैसी ही शायरी आ रही है, वैसे ही नॉवेल्स आ रहे हैं सामने। अपनी फिल्म इंडस्ट्री का असर देख लें, हमने क्या किया है। जी आपकी तरफ आते हैं भाई साहब, खुद सो गए थे आप जाग रहे हैं ना? जी 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 जाग रहे हैं। मैंने तो तरस आ रहे हैं सोफे के ऊपर। ये 4-5 अरब रुपए की असामी है कम से कम। मैं क्या पता नहीं कहने लगे ना, ये 4-5 सोफे पहले भी तोड़ चुके आधे घंटे से ये बातें सुन रहा हूँ। सर आपकी शुगर मिल्क का कसीदा कहने लगा था मैं। नहीं शुगर मिल्क की आप बात न करें, पहले ये तालीम की बात जो हो रही है, मैं अब नहीं पढ़ा। हाँ जी, क्या मेरा इस मुआशरे में मकाम नहीं है? आप ही का तो मकाम है, यही तो रोना है कि एक शख्स जो चिट्टा अनपढ़ है उसका मकाम है। और वो देखें जो एक सलामत है इल्म फजल की, वो बेचारा वेटिंग लिस्ट पे रहता है सारी उम्र। वो सारा 28 साल पढ़ के मरने वाले होए ने की लपेगा इन्होंने। इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट साड़ी इज्जत नहीं है। नहीं आपकी ज्यादा है। होना ये चाहिए कि आप भी उनके पैरों में बैठे हों। यदि शक्ल है हो जी, क्या मतलब? सर बार जो मैं गड्डी पार्क कर रहा सी, हाँ जी, ये अपनी मोटरसाइकिल का चैन ठीक कर रहे सी तो मैं पैर और वो गार्ड भी आप ही के आगे पीछे हुआ जी मैनू सलामा कर रहे सी, क्योंकि असं तो जाते 200-400-500 रुपए दे के जाना होना गार्ड नूं, इन्होंने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पेट्रोल के पैसे लेने होंगे। चाचा जी बड़ा ਤੁਹਾਡਾ प्राइमरी ਦੇ बस्ते वर्गा मुंह है। अच्छा ये कोई इतनी बड़ी कॉमेडी नहीं थी, लेकिन देखें लोगों ने कैसे आपके खिलाफ नफरत का इजहार किया। ये पढ़ा लिखा जो एनलाइटेंड तबका है ना, ये आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। तालियां मारन जो मर्जी पे मारन, पैसे की गेम है सर, पैसे की गेम है। मास्टर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वफात पा जाते हैं तो इनकी सारी दौलतें यहीं पड़ी रहती हैं और औलाद आपस में उस दौलत पर लड़ती है। मास्टर साहब तो लगता है तितर शिकायत ला रहे हैं। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यूस रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा शेख साहब ये बताइए, कभी शौक पैदा हुआ है कि आप भी तालीम हासिल करें, किसी बड़े इदारे में जाए? नहीं, मैं तालीम दे वैसे हक च नहीं। तालीम मैनू अच्छी, देखो मेरी गल सुनो, कूरियां ना पाओ सीधी तरह समझ मेरी गल। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप अपनी को मायराना राय दें, ये तबका कब तक हावी रहेगा, कब तक हमारे आसाब पर सवार रहेगा? आफ्ताब साहब, जिस तरह पूरे मगरिब ने पहले कौम तैयार की है, जब तक आप लोगों में ये शऊर पैदा नहीं करते कि तालीम के क्या फवायद हैं, उससे किस तरह एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी पैदा होगी, उस वक्त तक ऐसे ही लोग जो हैं वो आपके वसाइल को लूटते रहेंगे। उसमें जहल की आप अरूज देखें और इल्म की आप पस्ती देखें। लेकिन सर मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइए कि ये जो नौआबादियाती सिलसिला है, हमारे नौआबादी होने का इसमें किस हद तक ताल्लुक है कि हम ये जो हटना बचना का शोर, सेठ जी आ रहे हैं, सेठ साहब आ रहे हैं, ओहदा के आईजी साहब आ रहे हैं, डीआईजी साहब आ रहे हैं, एमएनए साहब आ रहे हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये नहीं कहते प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो नौआबादियाती रियासत होती है उसका मकसद ये होता है कि किसी आबादी में से सरप्लस खींच के अपने मुल्क ले जाना। उसका ये मकसद नहीं होता कि वो एक डेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन गवर्नमेंट कायम करे। तो इस वजह से वो फिर जो अपने ऑफिशियल्स और अपनी जो जिनका आपने जिक्र किया, हवलदार वगैरह जितने भी सिपाही वगैरह जो बनाते हैं, वो उस सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर को, स्टेट स्ट्रक्चर को बनाते ही इस मकसद के लिए कि इसमें से मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन इस्तेमाल किया जा सके, जो कि हम अपने मुल्क ले जा सकें। तो हमने आज़ादी हासिल की 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को उतारा, मगर उस बुनियादी रियासती ढांचे और तबकाती ढांचे को तब्दील करने में कामयाब अभी तक नहीं हुए। तो इसका बहुत बड़ा ये तो हम चंद रोज पहले गुजारिश कर चुके हैं अपने शो में कि यहां जितनी डेवलपमेंट आपको नजर आती है ये कॉलोनियल दौर की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल मेंटेलिटी की। और ये कॉलोनियल मेंटेलिटी डिड नॉट कम विद अंग्रेज ओनली, इट केम विद द ग्रीक्स, इट केम विद द मुगल्स। ये हटना बचना ये तो 300,
26 कबले मसीह से शुरू हो चुका था। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार बात कर लेने दिया करो ने। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। कौन सी? ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਲੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਡਿਸਕਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਰ ਚਿੱਟਾ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਨੂੰ ਪਾੜੇ। अच्छा जी, जब पढ़े लिखों की महफिल में अगर कभी बैठना पड़ जाए तो क्या महसूस करते हैं? कोई कमी महसूस करते हैं? एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं? ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਮ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਬੋਪਤੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ? कोई इल्म की कोई हैसियत नहीं है, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ हैसियत नहीं है पैसा लेकिन सानवी है। अब तो तेरी बहन नहीं समझ आई सान भी। मैं किधरों जाऊं? पैसा बाद में आता है, इल्म पहले। हसूले जर को, जलबे जर को, पैसा हासिल करने को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। उनमें ये लोग भी शामिल हैं। इसने ये थे मुराद, ये जो बैठे हैं आप। जी ये साहब उन्होंने मेरी गल पता नहीं की कि नहीं की। तो और किसकी कह रहे हैं? काम का तक ना मैंने बेच ले आ रहा है भाई। आप ही यार इस तरह तो ना बोलो, टाई कोट का ख्याल भाई। कोई का दी टाई कोट सूट पता कितों लिया है? हाँ जी, अमेरिका से लिया होगा। ये बैरूनी दा है, बैरूनी दा। बैरूनी क्या होता है? कंपनी का नाम, कंपनी का बैरूनी नहीं होता भाई, खुदा का। अगर आपने कुछ पढ़ लिया होता तो आपको ब्रांड का नाम तो पता होता। तो मैं पढ़िया होता तो हरे रंग का कोट पाता। नहीं हाँ, वो मैनू लगता प्रोफेसर नहीं मेरे नाल कोई फुटबॉलर बिठाया। इस अजीबुल खलकत शख्स को ये नहीं पता कि जो स्पोर्ट्स जैकेट्स होती हैं आमतौर पर ग्रीन होती हैं, मरून होती हैं, ये स्पोर्ट्स जैकेट कहलाती है, कोट नहीं है। कोट तो हर नहीं, मुझे दस रहा भी ये कोट नहीं, ये जैकेट है। जिप तो है नहीं सामने। ये किसने बताया आपको? पर मेरी हाउसरी की फैक्ट्री है, मैंने नहीं पता। पैसे ਨੂੰ खुदा बनाया हुआ है इस बंदे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। अजय हाँ जी प्रोफेसर साहब, पहले दिन को ये लात थले लाऊं। ये क्या? मैं इस चीज को फील कर। आप भी रख लें। ना रखी जाए तो मैं किधरों जावा? अच्छा तुम रख लें। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या कंक्लूजन है, क्या समझते हैं इस मेंटालिटी को चेंज किस तरह किया जा सकता है? वन लाइनर दीजिए इसमें। वन लाइनर ये है कि इल्म से बड़ी दौलत जो है इस जहान के अंदर कोई भी नहीं। अगर इसको हम हासिल करेंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा। इसके लिए हमें एकेडमिक फ्रीडम चाहिए और इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। कौन सपोर्ट आपको? एक तो रियासत सपोर्ट करे, मीडिया सपोर्ट करे, और इसके अलावा और वो लोग जो कि पैसे कमा रहे हैं वो भी सपोर्ट करें, ताकि इसको हम मुकम्मल हर तरफ से जो है इसको हम। इसका मुखातिब आप हैं। ये जो खरबपति बने बैठे हैं ना, अपनी जेबें भरते चले जा रहे हैं। आप जैसे मुखैर हजरात होते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, जो दिल खोल कर यूनिवर्सिटियों को अतियात देते हैं। आप कुछ देते हैं? क्यों जी दिमाग खराब है मेरा? ये कहां से पैसे कमाए हैं तुमने? इसी मुल्क से कमाए? इसी मुल्क जो कमाए। तो बेशर्म, इस मुल्क का एक कर्ज है तुम पे। कहता मैं अल्लाह की कसम 1 रुपया नहीं देना कहता। टैक्स पूरा देते हैं। अल्लाह जो जान देनी है, 1 रुपए की मैं बेईमानी नहीं करता। नहीं करते ना, जो भी करता है वो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता। तो फिर बात तो है तो आप ही का ना। ਉਹਦੀ कब्र काली होंगी ना, मेरी तो नहीं। टैक्स नहीं देना जी, चैरिटी क्या ही करनी। ये बुजुर्ग कौन ने लगता है निचोड़ के रखे हुए। कभी नजरात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक। खुद नजरात ब्रेक में मियां साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। एक मीटिंग के लिए तशरीफ ले गए थे, अब वापस आ गए हैं। वेलकम वंस अगेन जी। खबर है कि लाहौर के इलाके गजुमता रोही से 2.5 लाख मालियत के केलों से लदा ट्रक चोरी कर लिया गया। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये अच्छी चोरी की है। अल्लाह रहम करे, ले ते गया हूं वो सोचदा होना रखा किथे मैं। लो जी, केले अपने आड़ू के रहने भी बहुत पसंद ने। जिन दिनों जंगल च हुंदा सी ना, बांदर बन के रहंदा हुंदा सी। हुण बांदर कह रहा है वो रिच है। क्या है? रिच जी रिच। भाई तो केले पसंद ने ना? भाई तो नहीं पसंद। सर ऐसी अच्छी डिश है केले। वाह वाह सर देख लो, केलियां नु डिश कह रहे हैं। हाँ, केलों की डिश होती है भाई। हैं जी। केले पकते हैं सिंध में, बहुत आला डिश है। और फिर केले तवे पर फ्राई होते हैं। केले भर के भी पकाई दे। सर वैसे चोरी की आदत बहुत बढ़ती जा रही है। मैं तो खुद हैरान हूं कि छोटी सी चोरी, मतलब 2.5-3 लाख की एक ट्रक, लेकिन ये जिसने केले चुराए मुझे लगता है बेकार ही चुराए, बगैर वजह से। ਜਿਹੜੇ लोग बिला वजह चोरी करते रहे, छोटी छोटी चोरियां दुकाना तो कर ली, ये की वजह? क्लेप्टोमेनिया, ये भी एक बीमारी है दिमाग की। जी क्लेप्टोमेनिया,
یہ بیماری ہوتی ہے میں کسی چیز چک لی بعد چ کول کھلوتے اس چکر سے یہ نہ چکی اس کا مارکر اٹھا لیا. اچھا اے جی یعنی ضرورت تو بغیر جڑے چوریاں کیتی رکھ دینا آپ تک. جی بڑے بڑے مشہور لوگ عمرہ میں یہ بیماری ہوتی ہے. امیر لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں $50 کی بلکہ $10 کی چیز. یہ بھی چور سن ڈکیت. ہاں جی پگا پگا اتوں ہی چرائیاں جڑیاں روز بدلتے نا. اچھا یار یہ بتاؤ آغا ماجد کبھی زندگی میں چوری کی ہے؟ میرے کو قسم چکا لو یہ ٹرک یہ کو لبنا چاہیے. نہیں کس عمر میں پہلی چوری کی تھی؟ مطلب میں نال ڈیٹ ایک ڈائری بنائی چوری کی. چل جدن انہوں نے شادی ادھر انہوں نے چوری کی. بڑھی کا گھوڑ چکنا ہی موبائل چک لیا. باجو کہنا مینو لیپ ٹاپ نہیں ہے. آڑو صاحب تسی چھڈو انہاں دیاں گلاں. تسی دسو تسی کدی کسی دا دل چوری کیتا ہے؟ انہیں مجھ دا دل چوری. یار ایک بات ہے والا بھینس کا دل کیوں چوری کیا تھا؟ سر انہوں بھوک لگی سے انہیں چوری کر لیا. فکرے بھی کھان لگا تو ٹھنڈا آ گیا. یعنی کھانے کے لیے؟ جی سر مجھ کہہ بھی نہیں میری لات چوری. میں زندہ سے رہاں گی. سر منڈے جڑے جم جاندے بھی بہت کیلے کھاندے. ہاں جی اس لیے کہ پوٹاشیم جو ہے اس کا سب سے بڑا نیچرل سورس کیلا ہی ہے. یہ آڑو بھی سارے اتنے بڑے کیلے لے کے روز جم جانا ہے. اتنے کیا کرتا ہے کیلے؟ اسے بیچتا ہے. جہاں ایکسرسائز کر رہے ہوں وہ کول گچھا لے جاتا. چنگا بلا بندہ ایکسرسائز کر رہا وہ تو کانچ لا کہہ رہا لینے نہیں ہے میں بھی جاواں. جہاں کیلے نہ خریدے اسے بہ کے بادواں بھی دے رہے ہوں. ساڈا کھانا ہی خراب ہو جائے. ایڈے ایڈے ویٹ چکن جائے درجن لے لو گے تو مر چلے. جی خبرناک عامل نجومی بابا کا کہنا ہے کہ اس کے پاس مخبریوں کا سٹاک ہمیشہ موجود رہتا ہے. لو جی بابا جی آ گئے اپنے اپنے مسئلے دس دو. ہمیں مخبریاں نہیں چاہیے ہمارے پاس اپنا پرائیویٹ آئی موجود ہے. کیڑا وہ چپڑ گیا جڑا یہ اصلی بابا ہے وہ تو ڈمی میوزیم تے ہوندا. تے یہ بابا کتوں گٹر چ ہوندا. چوم چھڑک پڑک پڑک پڑک. سر شوم شک رہا ہے میں پڑک پڑک کریا کراں گا. بابا اج ایک بڑی اہم مخبری لے کے آیا ہے. 10 اکتوبر دی گل ہے. PIA دی ایک فلائٹ رحیم یار خاں جا رہی سی. اس فلائٹ دے وچ ایک سینیٹر صاحب دی بیٹی فلائٹ سے سفر کر رہی سی. ٹھیک اے او بی بی ہے جیدی ایک سسٹر MNA ہے اور ایدا بھائی ایک MP ہے اور والد صاحب سینیٹر ہیں. جی والد صاحب. لو جی یہ تو ہو گئے ہو. ہلو ہلو بھائیو میاں گل سن لو. تھوڑے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا بابے کا بیڑا کر کھو جانا. کیا کسی کو نہیں پتا؟ پتا ہوئے گا میں نہ نہیں لینا. بابا ساڑ کے سوا اپنے آپ کو کر لے گا. یار اس سے کیا بتا جائے گی؟ بابے نے کاروبار بھی کرنا ہوں. بابے دی ایک برانچ رحیم یار خان چ بھی ہے. اس طرح کو نا بیسکلی تم ایک ٹھگ دو. وہ صاحبزادی سینیٹر صاحب دی اٹھ کے ٹوائلٹ چ گئی ہے. چند منٹ بعد ٹوائلٹ تو واپس آئیے تے ٹوائلٹ دے وچ دھواں پایا ہے. کیا تھا؟ دھواں. وہ اندروں باہر نکلیے. ایئر ہوسٹس نے جا کے باتھ روم چیک کیتا ہے. انہیں آ کے کہا کہ بی بی تسی ہونی اس واش روم چ نکلے ہو. مینو شک ہے کہ تسی ایک نہیں 2 سگریٹاں پیتیاں. جبکہ سگریٹ پینا غیر قانونی ہے. جی وہ صاحبزادی نے اس ایئر ہوسٹس نو بڑے خطرناک نتائج دیاں دھمکیاں دتیاں. وہی بڑی بستی کیتی. وہی بڑی لا پا کیتی ہے. بابے دی گل غور نہ سننا. سن رہے ہیں یار سن رہے ہیں. تو جی رولا ایسا پیا ہے کہ پائلٹ اندروں نکل کے باہر آ گیا. جہاز سے تیرا پیو بیٹھا ہے وہ آپ چلن دیا. اور وہ پائلٹ ہوتا ہے. لو جی شور شرابہ سن کے پائلٹ پیچھے آیا. وہ حیران پریشان رہ گیا. پائلٹ نے دیکھے نہ تو پیچھے حملہ بہ کے چلیاں بھنن دیا. اس تو بعد پائلٹ نے ایئرپورٹ سیکورٹی نو اطلاع کی کہ انہوں نے ڈاکومنٹس تیار کیتے جان. اتر دے ساری انہوں اریسٹ کیتا جائے. واہ. جس طرح فلائٹ نے لینڈ کیتا ہے اتنے انہوں نے ڈیٹین کر لیا گیا. واہ 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 واہ. ہوں یہ نہ پوچھنا ڈیٹین کی ہوں بابے نے بھی نہیں پتا. میری ڈیٹ آف برتھ تے لعنت ہے. اس تو بعد اتنے بہت منت ترلا ہویا. بڑے بڑے آفیسر حضرات اتنے آئے. DCO بھی انہوں نے منت ترلا کر رہے سی بھی خدا دا واسطہ جان دیو کی کرنا ہے اس کا. DCO صاحب کہہ رہے جان دے جناب میں واش روم دھو دینا وا سارا دھواں میں کٹ دینا. اس لیے کہ حکومتی سینیٹر صاحب ہیں بڑی عام شخصیت ہیں. DCO صاحب نے باہروں جہاز تو ہوتا سارا. چیف منسٹر تک وزیر اعظم تک اتنے سفارشاں پہنچی سی کہ انہوں نے جان دیتا جائے. اس کو سیریس نہ لیں. نہیں سر 10 اکتوبر کا یہ واقعہ آپ ڈینائی کریں گے؟ وہ ہے
वो है हम कोई और आपको समझ आ चुकी है कि किस सेनेटर का जिक्र है? मैं नाम ले दूं किस पार्टी नाम से? लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हम कोई और बात कर लेते हैं, कोई और बात कर लेते हैं। मियां साहब नाम लेने में आप उसकी तो खैर है, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका तो कोई कारोबार नहीं है ना? कोई कारोबार नहीं है। चुनाचे ख्वातीन और चुनाचे साथ बाबा ये- जब 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 पचक जब झिंग 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 ये क्या हो गया मियां साहब? कोई बात जी खबरनाक के फिल्म राइटर ने ऐलान किया है कि वो पाक अमेरिका सरबराही मुलाकातों के तनाजुर में एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाय की लिख बैठा दसो की लिख बैठा ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਵਿਚਵਲ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ पाकिस्तान अमरीका दे तल्लकात ते मैं फिल्म लिखी। अच्छा कैमरा ओपन किया जनाब ने। अच्छा जी। अमेरिका दा एक डंगर हॉस्पिटल दिखाया। क्या कौन सा हॉस्पिटल? डंगर हॉस्पिटल जनाब। ठीक। हाय 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 कट करके अंदर गए हैं जी। जसने जी कई गल है नहीं, जिस तरह से तुम राइटर का मजाक उड़ा रहे हो। जिस तरह से तुमने कट किया है ना, ਇਹ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਲਾਈ ਖਾਰ ਪਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਗਏ यार आप अंदर जाएंगे भाई जल्दी करें यार। ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾ जी अंदर गए ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ कट करके दूरे वाला अंदर गए अच्छा जी। हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा ते बाक ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਵੈਗਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ यार व्हाइट हाउस का कुत्ता वैगन के नीचे आ सकता है? ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹ 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ क्या? ਪੈਂਸਲਵੇਰੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ जी अंदर गए जी बाहर ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं। हाँ जी, बीमार है कुत्ता, ठीक है। हाय 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 की लिख बैठा की लिख बैठा ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ यार ये खबर थी कि ओबामा साहब का कुत्ता बीमार था और उसे लेकर वेट के पास खुद गए हैं। ये बात ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हाय हाय यही तो मैं अर्ज कर रहा है कि कैमरा ट्रैकिंग किया। अच्छा जी। हाय हाय एक बंदे ने जाके ओबामा साहब के कन्न दे कहा कि जनाबे वाला आज थोड़ी मीटिंग भी है। ਹਾਂ 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 ओबामा साहब ने उथे कुत्ते नु छड्या और दौड़ लाती। हाँ जी अपनी गड्डी तरफ दौड़े ने ना हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा गया है कि पाकिस्तानी वफ्द जड़ा है वो पहुंचने वाला है। अच्छा ये किसी और इलाके में नहीं गए थे, वो व्हाइट हाउस के अंदर ही है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ जी ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰੋਂ ਡੰਗਰੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ तो ये तो कट करके सी गए हैं मियां साहब की गड्डी इन हो रही है व्हाइट हाउस के अंदर। उथे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दिखाया कि एक फौजी बेहोश होकर टक डिग्या थले। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਟਮ ਕਰ ਰਹੇ वो बेचारा बीमार था दोगी। बेहोश हो गया उथे। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ वो तो कट करके दिखाया जी कि दोनों की मुलाकात और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ओबामा साहब कह रहे हैं कि 1981 च मैं पाकिस्तान गया और मेरे रूममेट ने मैनू कीमा और दाल खिलाई सी। और मुझे पता सी रोटी जरूर आएगा नहीं उदी वालदा ने उन्होंने वो दाल और कीमा पका के खिलाया और अज हुण ओबामा साहब खुद दाल और कीमा बहुत अच्छा पकाते। की कीमा बनाया ओबामा ने बरीक बरीक हरियां मिर्चा काट के। वो जो बारीक वाली होती हैं। हाँ जी लंबी मिर्च आधी मिर्च भी अमरीकी खा लेना तो थोड़ा के मार जाएगा इतनी तेज मिर्चें आम तौर पर अमरीकी खा नहीं सकते। मेरा क्या जड़ा फौजी बेहोश होया उन्हें भी किते यही खा अदरक ऐ लंबा लंबा कट के बेच पाया। बरीक बरीक धनिया कट के उन्होंने यही करके उत्ते सुटे। हूं बामे ने कहा मियां साहब ध्यान रखना मैं रोटियां फाड़ लिया लो जी कीमा और दाल तो हो गई तैयार। हाँ जी। खा भी ली दोनों सरबराहान। ये नहीं पी ली दोनों सरबराहान। ये नहीं खाई थी, चावल खिलाए थे, जाफरानी चावल। ये जाफरानी चावल की होंगे ने भाई ना यार तेन जाफरानी चावल का नहीं पता? नहीं दसो जी। तो तुम राइटर काहे के हो? सर मैं राइटर है को एंकर नहीं। बवर्चियां का काम भी जानता, धोपियां का भी जानता, वर्कशॉप का काम भी जानता, पेंचर भी ला लेंदा सैकलान। अच्छा जी आगे। वहाँ जाफरानी चावल ठंडे हो रहे हैं और आपको उनका ख्याल ही नहीं आ रहा। अरे एडा अच्छा खाना खा के मीटिंग तो नहीं हुई नहीं। मियां साहब सौ गए
میاں صاحب نے کہنا مینو اٹھاوے کوئی نہ میں ساؤنڈ لگا. اس کے بعد پھر آئس کریم سے توازو کی گئی. سر آئس کریم ہاں جی. میں پھر فلم نوں ہن اگ لا دواں. لو جی اس تو بعد اوباما نے میاں صاحب دے کان 'چ کہا ہے پائن بل دے دیو. اور میاں صاحب نے کہا جڑے تسی سان دینے نا وہ کٹ لو. دینے کون سے ہیں؟ وہ سارے 1.6 ارب ڈالر لے کے نہیں آئے. ہاں تو اس میں سے کھانے کے پیسے دے دے. سر بلکہ میاں صاحب نے امداد وچوں $100 اس بیہوش فوجی نے بھی دیتے. انہیں چموٹا کر لیا. لائی خیر میاں صاحب دیا خیر. اللہ زندگی سے دے ہمیں بھی اس میں سے کچھ عنایت کریں. کس میں سے؟ جو 1.6 بلین ملا. ایک نے پیچھے پہ گیا میاں صاحب دے دیو سبحان اللہ. انہیں کہا میاں صاحب 100 چھڈو چلو $10 ہی دے دے. یہ کہنا میاں صاحب خیر ہوئے کوئی شاپر بوٹیاں دا ہی دے دیو. تو بچے زعفرانی چاول دے. اچھا سر میرے لیے ہن کی حکم ہے میں تو چلا جاواں اے سکرپٹ پاڑ کے کسی نالی 'چ سٹ دیں. غلط بات ہے. پھاڑ کر نالی میں ہرگز مت پھینکنا. پھاڑ دے. پہلے ہی سارے لاہور کی گٹریں چوک ہوئی ہیں. تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ڈسٹ بین کس لیے بنائے؟ اچھا وہ کان میں کیا بات کرنی تھی اوباما نے؟ وہ جناب میاں صاحب دے کان دے وچ انہیں کہا ہے کہ تہاڈی کارکردگی جڑی ہے وہ کوئی بہتر نہیں آ رہی. اچھا تسی پاکستان والے نوکری کرنا چاہتے ہو یا کوئی اور ملک دیکھیے. اگوں میاں صاحب نے کہا اوباما کوئی حیا کر. واہ. سکندر مرزا دے دور تو تسی ساڈے نال ایہو کچھ ہی کیتا ہے. ساڈے کولوں غلامیاں کرائیاں ساڈے کولوں مشقتاں کرائیاں. واہ واہ واہ. ایوب خان دے کان 'چ خسر پسر کر کے تے تسی لڑائی کراتی جنگ کراتی. اخیر وہ بیچارہ ایک کتاب لکھ کے پتہ نہیں کدھر چلا گیا. وہ کتاب دا نام کی سی گول گپے؟ دسو جی. اس کتاب کا نام تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اے نہیں سی نو کہنی ہوندی. اس لیے کہ ایوب خان نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیا. لیکن جب پتا چلا نا کہ امریکی تو ڈو مور کہنے کے عادی ہیں, اس مشقت سے تو جان چھوٹ ہی نہیں سکتی, یہ تو کبھی خوش ہوں گے ہی نہیں. پھر اس نے کہا نہیں جناب وی نیڈ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. لیکن خواتین و حضرات تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. لو جی خدا دی قسم ہے جو کچھ تھی دسیا نا میں زندگی جی سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو لکھے ہی نہیں جو کچھ تھی دسن رہے. میں نے سمجھا کہنے لگا خدا کی قسم میں نے آگے یہی کچھ لکھا. کتوں اینو ہی ہیرو رکھ لو وچ. اینا نو بیہوش فوجی دا رول کریں گے. خواتین و حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.